أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، سورت کا تیسرا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 9. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الانفال اور تیسرا رکوع آیت نمبر 20 ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم. اس سے پہلے بھی مال غنیمت کے متعلق گزرا، قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس میں بھی یہی حکم تھا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی. ولا تولوا، اور نہ تم پھرو، عنہ، اس سے، اطاعت سے، اللہ سے، رسول اللہ سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سنتے ہو. حکم سن بھی لیا اور پہنچ بھی گیا، باوجود اس کے اگر تم اعراض کرتے ہو تو اس میں خیر کوئی نہیں، خیر اطاعت میں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اس سے مراد مشرک لوگ، منافق اور وہ اہل کتاب جو بات کو سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں. مت ہو جاؤ ایسے لوگوں کی طرح، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، زبان سے تو کہہ دیا سن لیا،
وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے یعنی قبولیت کا سننا، صرف اپنی زبان سے سنا ہے، سمعنا ہم نے سن لیا اپنے کان سے، وہم لا یسمعون حقیقت میں سنتے، کان سن لیا زبان سے کہہ دیا۔ داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم بیعینہ کرو گے، اینہ عین یا نون بیعینہ، یہ ایک تجارت ہوتی ہے جس میں سود حاصل کیا جاتا ہے دھوکے کے ساتھ۔ تو کوئی بھی تجارت جس میں دھوکہ اور فراڈ کر کے سود حاصل کیا جائے، بیعینہ، فرمایا تم بیعینہ کرو گے، اذا تبایعتم بالعینۃ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، بیلوں کی دمیں، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کاشتکاری پر خوش ہو جاؤ گے، رضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی بڑی ذلت مسلط کرے گا جسے دور نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹ آؤ، حتیٰ ترجعوا الی دینکم۔ سنن نبی داود کتاب البیوع باب فی النہی عن العینۃ، حدیث نمبر 3462۔ تو اصل زندگی یہ ہے جو دین میں اور شہادت میں اگر انسان اللہ پاک کی بات کو قبول نہ کرے تو پھر اللہ پاک حائل ہو جاتے ہیں آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حائل ہونا اور رکاوٹ ہونا۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی توفیق ہے، جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا، نبی علیہ السلام کا حکم سن لیا، قبول نہیں کیا بلکہ اعراض کیا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی توفیق کو پھر چھین لیتے ہیں۔ ہدایت کو قبول کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی، یہ ہے کہ رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، قبول نہیں کیا اللہ کی بات کو، اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن گئے، چلتے چلتے موت آ گئی، اب کیسے قبول کرے گا؟ اب موت بہت بڑی رکاوٹ ہے، اب نہیں کسی بات کو قبول کر سکتا کیونکہ دارالعمل سے چلا گیا، اب دارالجزا میں ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا۔ عزیز بھائیوں، شہر میں، محلے میں جب گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہوں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، غلاظت کے ڈھیر ہیں، تو وہ لوگ جو غلاظت پھینکتے ہیں، گندگی جمع کرتے ہیں، اور چوک چورستے میں اور گلی محلے میں اور شہر میں جو نجاست پھینکنے والے ہیں، خالی وہ تو نہیں متاثر ہوں گے نا، جو صفائی پسند لوگ ہیں، جو وہاں چوک اور چورستے میں اور گلی محلے میں غلاظت نہیں پھینکتے، صاف ستھرے ہیں، وہ بھی متاثر ہو جائیں گے، وبا پھیلے گی شہر میں، کبھی خارش کی وبا پھیل جائے گی، کبھی اور کوئی بیماری پھیل جائے گی،
جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر ہیں. تو جو غلاظت ڈالنے والے ہیں وہ بھی اور جو نہیں ڈالتے وہ بھی متاثر ہو جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. جو ظلم کر رہے ہیں ان کو روکو، دعوت اور تبلیغ کا کام کرو، دعوت اور تبلیغ کا، ورنہ فتنہ آئے گا اور سب کو پہنچے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا. پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرے گا. دعوت اور تبلیغ کا کام جب چھوڑ دو گے، دعا مانگو گے، پھر دعا قبول نہیں ہوگی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو، ڈر جاؤ اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پر ان کو نہیں بلکہ سب کو وہ پہنچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو اہل پاکستان کے لیے اہم ترین آیت کریمہ ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. یہاں مخاطب اول وہ مسلمان جو مکی زندگی میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تعداد میں تھوڑے، قوت میں کمزور، اور ہر وقت ڈر ہے کہ جو ظالم ہیں قریشی مشرک وہ ہمیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے. ظاہر خطاب، اول مخاطب وہ مسلمان جو مکی زندگی میں ہیں. یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں، مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے گئے زمین میں، کوئی تمہاری طاقت ہی نہیں تھی. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، کوئی جہاں چاہے پھینک دے، مار دے، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ کہاں دیا؟ مدینہ منورہ میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی. ایدہ، قوت بخشی تم کو، بنصرہی، اپنی مدد کے ساتھ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس آیت کریمہ میں اول مخاطب مسلمان جو مکہ مکرمہ میں ہیں. اب آ جاؤ اپنی طرف. وَاذْكُرُوا، یاد کرو اے مسلمانان پاکستان. اذ انتم قلیل، تھوڑے تھے، ہندو زیادہ تھے، ہندو کی تعداد زیادہ تھی. مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے زمین میں، کوئی تمہارے پاس کاروبار نہیں تھے. کاروبار تو سارے ہندوؤں کے پاس تھے، جب چاہتے وہ تم پر ظلم کرتے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے تمہیں اچک کر لے جائیں لوگ. ہندو ظلم کر رہا ہے، جس مسلمان کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا وطن عزیز پاکستان میں، جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، اور ایٹمی قوت بنا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق بھی بڑا وسیع. 1947 سے پہلے دیکھ لو کتنا رزق ہے ہر گھر میں، آج کتنا رزق ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. جو اول مخاطب تھے انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اہل مکہ نے، مسلمانوں نے.
لیکن ہم نے ساری آیت کی مخالفت کی اور اللہ رب العزت کے شکر کی بجائے عوام نے بھی اور حکمرانوں نے بھی، دونوں طبقوں نے نہ شکری کا راستہ اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ لا کا لفظ آگے چلتا جائے گا، نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک لفظ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ میں بولتے، ایک حدیث ہے ہر خطبہ میں آپ پڑھتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ہر خطبہ میں، خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے یہ حدیث پاک آپ لازمی پڑھتے، کوئی خطبہ پیارے رسول کا اس حدیث سے خالی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کی امانت کوئی نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین کوئی نہیں جس کا عہد کوئی نہیں، جس کا وعدہ کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ فرمایا خیانتیں نہ کرو، خیانتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میت کا حق رکھا ہے، میت کا، کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ ہم نے امانت کا ہی جنازہ پڑھ دیا، آؤ سارے مل کے امانت کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ مال اولاد اگر ہے تو فتنہ ہے، اگر نہیں پھر بھی فتنہ ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے فرما دیا نا، اگر ہے تو فتنہ، نہیں تو پھر بھی فتنہ ہے، دونوں شکلوں میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بڑے درجات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔